بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو سچ ہے وہی خبر ہے۔ میں ہوں مریم احتشام، آپ دیکھ رہی ہیں سراغ رساں نیوز ایس پی وی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سائٹ لمیٹڈ غضنفر علی قادری کا کہنا ہے کہ سائٹ لمیٹڈ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ سائٹ ایریا میں فلائی اوورز کی تعمیر کے حوالے سے گزشتہ چند روز قبل اجلاس منعقد ہوا۔ سائٹ لمیٹڈ افسران، چیف انجینئر سائٹ لمیٹڈ سیف اللہ، ڈپٹی چیف انجینئر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انجینئر نبیل احمد، انجینئر فہیم شیخ اور سائٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں 10 ارب روپے کی لاگت سے پی ایس ٹی پروگرام کے تحت 2 فلائی اوورز کی تعمیر کے حوالے سے اجلاس میں سائٹ لمیٹڈ افسران اور سائٹ ایسوسی ایشن عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں مینیجنگ ڈائریکٹر سائٹ لمیٹڈ غضنفر علی قادری اور سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر عظیم علوی، سابق صدر سائٹ ایسوسی ایشن کامران عربی، سلیم موسیٰ پاریک، عبدالہادی اور دیگر صنعت کار موجود تھے۔ پانی، انفراسٹرکچر، ٹریفک جام کے مسائل کے حل سمیت مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کنسلٹنٹ زیرک چرچر کی جانب سے صنعت کاروں کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مینیجنگ ڈائریکٹر سائٹ لمیٹڈ غضنفر علی قادری کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت سندھ اکرام اللہ دھاریجو کی سربراہی میں ترقیاتی کام جاری رہیں گے۔ سائٹ لمیٹڈ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پروجیکٹس کے حوالے سے ایک قرارداد سائٹ لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کی جائے گی، جبکہ حتمی منظوری کے لیے سندھ حکومت کو بھیجا جائے گا۔ اجلاس میں کنسلٹنٹ زیرک چرچر کی جانب سے صنعت کاروں اور ایم ڈی سائٹ لمیٹڈ غضنفر قادری کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پروجیکٹس کو مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ ایس ایس پی حفیظ الرحمان نے نیا کٹا کھول دیا۔ ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کرنے والے ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی کھوٹکی حفیظ الرحمان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ لاڑکانہ رینج ناصر آفتاب کو ڈی آئی جی سکھر کا اضافی چارج دیا گیا، جبکہ ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کو ایس ایس پی کھوٹکی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ کچے میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کے الزام پر پولیس افسران میں کھلبلی مچ گئی۔ گھوٹکی کے ایس ایچ او شکور لاکھو کی گرفتاری کے بعد ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ نے ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان پر ڈاکوؤں کی سرپرستی کے الزامات لگائے، جس پر ایس ایس پی گھوٹکی نے ڈی آئی جی سکھر پر الزامات لگا دیے۔ واضح رہے کہ ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ڈی آئی جی حیدرآباد طارق دھاریجو نے دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد ملزم کو کانفرنس کال پر لے کر انہیں فون پر گرفتار ملزم کو چھوڑنے کا حکم دیا اور بدتمیزی کی۔ سندھ حکومت نے ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی کو عہدوں سے ہٹا دیا، جبکہ اس تمام تر معاملے پر اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی ڈی آئی جی سکھر کی جانب سے لکھے گئے خط اور ایس ایس پی گھوٹکی کی جانب سے کی گئی میڈیا گفتگو میں لگائے گئے الزامات کی بھی تحقیقات کرے گی۔ سابق ایم پی اے شہریار شر پر حملے کے حوالے سے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی طرز عمل اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ گھوٹکی میں جاری آپریشن کے حوالے سے ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ اور اختلافات کی وجوہات بھی معلوم کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے آئی جی غلام نبی میمن کو ایس ایس پی حفیظ الرحمان کے خلاف رپورٹ بھیجی تھی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد 26ویں آئینی ترمیم بل 2024 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم لاگو ہو گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان آرٹیکل 175A کی ذیلی شق 3 کے تحت 3 سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے اور پارلیمانی کمیٹی 3 ججز میں سے ایک جج کا تقرر کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کر کے نام وزیر اعظم کو ارسال کرے گی اور وزیر اعظم چیف جسٹس کے تقرر کی ایڈوائس صدر کو بھجوائیں گے۔ آرٹیکل 175 کی ذیلی شق 3A کے تحت قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی 12 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ 8 اراکین قومی اسمبلی اور 4 سینٹ سے لیے جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ سے 3 روز قبل 3 سینئر ججز پر مشتمل پینل پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز سینیٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ کل اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے۔ ہم وکلاء اس ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم ایک ایکشن کمیٹی بنائیں گے اور اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ پاک بحریہ کا منشیات کے خلاف آپریشن، بھارتی ساختہ نشہ آور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط۔ راولپنڈی میں پاک بحریہ کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن، بھارتی ساختہ نشہ آور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی گئی۔ آپریشن کے دوران 2000 کلو گرام چرس، 370 کلو آئس اور 50 کلو ہیروئن ضبط کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس کھیپ میں منشیات کے طور پر استعمال ہونے والی 1 لاکھ غیر قانونی بھارتی ساختہ گولیاں بھی شامل ہیں، جنہیں سمندر کے راستے بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچایا جانا تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں برآمد شدہ منشیات کی مالیت تقریباً 145 ملین امریکی ڈالر ہے۔ ضبط شدہ منشیات کو مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔